السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، فضائل قرآن کی اس دروس کے اندر آج میں 16واں ایپیسوڈ لے کر کے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں، اور آج کی اس درس کے اندر میں آپ کو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کی ایسی فضیلت بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ان تینوں سورتوں کو صبح میں اور شام میں تین مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ایک ایک سورت 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ جی ہاں میرے دوستو، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو آئیے اس بارے میں حدیث کیا کہتی ہے سن لیتے ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5082، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت سخت بارش تھی، بہت ہی زیادہ ٹھنڈ والی رات تھی۔ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا دیں۔ تو ہماری ملاقات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ کہو۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے کہا کہ کہو، پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، تم روزانہ ہر دن صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو۔ یہ تینوں سورتیں تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہر رنج سے، ہر غم سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر روحانی بیماری سے، ہر جسمانی بیماری سے اللہ رب العالمین ان تینوں سورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ آئیے اس سلسلے میں اور ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ الحدیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے صحیح کہا، حدیث نمبر 891۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھلاؤں جیسی سورہ نہ ہی اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ہی اللہ رب العالمین نے زبور میں نازل کی، اور نہ ہی اس سورہ کے مانند قرآن مجید میں کوئی اور دوسری سورہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے، ذرا سوچ لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ خبردار اے عقبہ، ہر رات ان سورتوں کی ضرور تلاوت کر لینا، سونے سے پہلے اس سورہ کی ضرور تلاوت کر لینا۔ رات میں اس سورہ کی تلاوت کب کرنا ہے؟ آئیے اس بارے میں میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5017 ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بستر پر آرام کرنے کے لیے آتے رات میں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اس کے اوپر پھونک مارتے، اور پھر جہاں تک ممکن ہوتا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پورے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ہاتھ کو اپنے سر کے اوپر پھیرتے، اور پھر چہرے کے اوپر پھیرتے، اور پھر سامنے بدن کے حصے پر پھیرتے، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بدن کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے، اور ایسا 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ دیکھیں میرے دوستو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد پورے بدن پر ہاتھ ملتے ہیں۔ تو نماز کے بعد بدن کے اوپر ہاتھ ملنے کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، بس لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ ہاں، سوتے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔